نصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ما شاء الله، الحمد لله. You have a lot of learning, education, thinking. آپ لوگوں کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، سمجھ بھی ہے اور نالج بھی ہے. You have a lot of knowledge. میں اسپیچ زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ اسپیکنگ وداؤٹ ایکشن از یوزلیس. سارا قرآن آپ پڑھ لیں اور قرآن میں 114 پلیسز میں نماز کے متعلق لکھا ہے، لیکن اگر سارا قرآن پڑھنے کے بعد کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پڑھا نہیں پڑھا. آپ لوگ موریشس میں تھے، آپ کے باپ دادا موریشن ہیں، موریشس میں وہ تھے، دنیا سے چلے گئے. یو آر ناؤ ان پیرس. یو ہیو بگ ریسپانسبلٹی. اور یہ خوب سوچیے کہ رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بریانی کھلا دیں اور اچھا کھانا بنا دیں. صبح سے شام تک آپ کام کریں، کارروائی بزنس کام کریں، اور شام کو آپ اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر پیسہ دے دیں. یہ کوئی رسپانسبلٹی کچھ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا. میرے عزیزوں، میرے دوست، واٹ از ڈفرنس بٹوین یو اینڈ یزید، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ آپ یزید ہیں تو آپ تو اس کو ماتا نہیں. لیکن واٹ از ڈفرنس بٹوین یو اینڈ بٹوین یزید، آپ میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوست، تو فرق ہے، لیکن یہ جو ڈفرینسز ہے only with intention. یہ جو ڈفرینسز ہے بائی فیتھ، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں،
without action. آپ صبح کو اٹھ کر کے اپنی بیوی اور بچوں سے آپ کہہ دیں آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن شام تک اس کو نہ کھانا دیں، نہ پانی دیں، نہ کپڑا دیں. تو کوئی آدمی no one accept like this love without action. آپ آئے، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ میرے عزیز امام محمود اس میٹیریل ورلڈ میں on the base of material you can get many persons. بہت سا آدمی آپ کو مل جائے گا، لیکن دین کے لیے مشکل ہے. یہ ان کی محبت ہے کہ بیچاروں نے اس اپنے گھر میں عرس کیا اور آپ لوگوں کو انوائٹ کیا. میں یہ بتاؤں کہ عرس کیا ہے، واٹ از دی میننگ آف عرس، واٹ از دی کنڈیشن آف عرس، واٹ از دی پرپز آف عرس. عرس کیا ہے؟ میرے عزیز و میرے دوستو، if you have contact with someone of course you will meet him. اگر آپ کو کسی آدمی سے محبت ہے، تعلق ہے، تو آپ اس سے ملاقات کریں گے. When you eat, you think that you also invite your friends, invite your brothers, invite your family, because you have contact. عرس میرے دوستو یہ ایک کانٹیکٹ ہے، اور اس کانٹیکٹ سے میرے دوستو آدمی اس دنیا میں رہ کر وہ جنت میں ہوتا ہے. Even you are here, but when you contact with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, this means you are with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You are with his companion. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. اور عزیز و دوستو، محبت صرف اسپیکنگ، بولنے سے محبت نہیں ہوتی کہ مجھے محبت ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو یہ ضروری ہے کہ you try to serve him. آپ اس کی خدمت، you try to follow him. اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے اور اس کے راستے پر نہیں چلتے تو آپ کو محبت نہیں. میرے عزیز و میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسین کون ہیں؟ You know very well. He is son of
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. He is the grandson of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور یزید بھی جانتا ہوں. Yazid was very close on the base of family, on the base of knowledge with Hussain or with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نالج سے بھائی میرے کچھ نہیں ہوتا, اور انٹینشن سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ کرنا چاہیے. امام صاحب مرید ہیں, 30 سال ہو گئے, تو کچھ کرنے میں آپ کو پتا ہے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. اس کرنے میں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. Without money, you are not able to do anything. آپ کا کوئی عزیز رشتے دار ہے, فیملی ہے, it is necessary that you serve him. آپ اس کی خدمت کیجیے, اس کو کھانا کھلائیے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ in your behind you have many persons, they are waiting your service. آپ کے باپ اللہ کرے کہ وہ دنیا میں ہوں, لیکن دادا اور دادا اور نانا اور پھر you have a link from yourself to Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. You have countless and endless personalities in your family. آپ کے یہاں کتنے آدمی؟ آپ خود کھاتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے دادا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو لوگ قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ یہ عرس اسی لیے ہے کہ ہم by this way we will be able to send some benefit to our dead personalities. They are waiting in their graveyard. وہ اپنی قبروں میں انتظار کر. ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ some day how I serve my elder, میں کیسے خدمت کروں. dead personality, جو لوگ دنیا سے چلے گئے, میں ان کو کیسے ان کی کرنی. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ, when you eat, جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ, جب تم پانی پیو تو ان کو بھی پانی پلاؤ. دوستو, موریشس میں جو کچھ ہوتا ہے, you are very lucky by this way. You have contact with Mauritius. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ You have very good house and even very big money amount in your bank, but
سو اینڈ سو. لیکن یہ جو بچے ہیں ان کو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ نے ان کو مکان دے دیا، دکان دے دی، پیسہ دے دیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کے اس مکان دینے سے اور پیسہ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آفٹر یور پاسڈ اوے who will read for you? Who will come your graveyard? قبر پر کون آئے گا؟ فاتحہ کون پڑھے گا؟ آپ دیکھیے امام صاحب نے یہاں کتنے آدمیوں کو بلایا، لیکن they are very busy, especially today. Today is Sunday. ہر آدمی بھی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. ہمارے بھائی ڈاکٹر عبدالغنی کے پاس ٹائم ہے بیکاز ہی لو می، اور اگر ان کو محبت نہ ہو تو ہی از آلسو بزی. کوئی ضروری نہیں کہ یہ یہاں آ کر بیٹھیں. لیکن دیکھیے امام صاحب بیچارے ایک ہفتے سے یہ سب پریپریشن اور یہ اور وہ، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے بزرگوں نے ٹرینڈ کیا ہے، ان کی ماں نے ان کو پڑھایا، ٹرینڈ کیا. تو یہ ہی نوز ویری ویل کہ اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے. آج کی بات یاد رکھو اور اپنی بیوی سے جا کر پوچھو کہ واٹ کائنڈ آف یور پریپریشن، تم نے کیا کیا مرنے کے بعد کون آئے گا تمہارے پاس. یہ تو موریشس میں ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ہر جمعے کو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں. مولانا ایوب میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا. امام صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت کام کیا. ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، sitting near قبر day and night. آسان یہ ایک موریشن کر سکتا ہے ان موریشس. لیکن یہاں دیکھیے اس میں امام صاحب نے بہت آدمی کو بلایا، لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اور سنیے عرس کیا ہے؟ انویٹیشن ہے. From pious personalities, this is an invitation. عرس قادری invitation from بزرگوں سے لازم. الدوی invitation of امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انویٹیشن ہے. آپ اگر کسی کو انوائٹ کریں اور وہ آپ کے یہاں نہ آئے تو سوچیے آپ کیا سوچیں گے. جو دوست ہوگا وہ ضرور آئے گا، اور جو اگینسٹ ہوگا وہ آپ کے یہاں نہیں آئے گا. تو یہ بھی انویٹیشن ہے. اور یہ انویٹیشن صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف سے یہ انویٹیشن نہیں ہے. یہ انویٹیشن حضور کی طرف سے ہے، صحابہ کی طرف سے ہے، آپ کے باپ دادا نانا نان جو قبر میں لیٹے ہوئے ان کی طرف سے، کیونکہ ان کو بھیجنا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں جو کچھ عرس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری.
کھانا کھلائیں تو وہ بھی آپ کی سروس کرے گا، وہ بھی آپ کی ریسپیکٹ کرے گا. تو یہ لڑکے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گوسو ہے، میری بیٹی ہے اور یہ ہے وہ چیفی، اگلی چیفی اور گوسی ان کا کیا کام ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ صبح سے شام تک کمائیں اور ان کو کھانا کھلائیں. ان کو آدمی بنائیے، ایک اچھا مسلمان بنائیے. ہم موریشن ہیں، غریب ہیں، لیکن آپ غریب نہیں ہیں. ایسا جو آدمی آپ کے بچوں کو نماز روزہ سکھائے، اردو کی تعلیم دے، آپ اس کی خدمت کیجیے. اگر یہ آپ کے بیٹے ایک اچھے مسلمان ہوئے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کی خدمت کریں گے اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ آپ کو بھول جائے گی. موریشس میں میرے دوستوں میجورٹی ہر جمعے کو اپنے باپ اور اپنی ماں قبر پر جاتے ہیں. میجورٹی ہر جمعے کو وہاں جا کر وہ فاتحہ پڑھتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں آنے کے بعد بینیفٹ تو ہے لیکن بہت سے پرابلم ہے. میں جانتا ہوں ان عورتوں کو جو میرے مرید ہیں، وہ میرے پاس آتی ہیں، مولانا صاحب میرا بیٹا پیرس میں ہے، میرا بیٹا لندن میں ہے، لیکن مجھے کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بھیجتا. میرے دلوں میرے دوستوں یہ بڑا ظلم ہے. ماں موریشس میں ہے، باپ بوڑھا موریشس میں. بہتر ایجوکیشن قرآن ان کو پڑھائیے. مسجد میں سب سے بڑا کام ایجوکیشن ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز بھی پڑھو، لیکن جب ایجوکیشن نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھے گا؟ ایجوکیشن از نیسیسری. میرے عزیز و دوستو، آپ نے سمجھ لیا کہ اس ملک میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ، میں آپ کو موریشس کی بات بتاتا ہوں کہ موریشس میں رہتا ہوں. موریشس میں چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں اندر جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا آنکھ کھول دے، زور سے مت بولو کیونکہ تمہارا باپ سو رہا ہے. زور سے مت بولو، ماں آرام کر رہی ہے. شور مت کرو. اور جب صبح ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا دادا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کو چومو، دادی کے ہاتھ کو چومو. یہ میرے دوستوں ٹریننگ موریشس میں یہاں کیا ہو رہا ہے. اگر ایک لڑکا آپ کے سامنے زور سے بولتا reply you concerning you تو آپ سوچیے کہ یہ لڑکا آپ کی کیا سروس کرے گا، کیا خدمت کرے گا. یزید آپ کو معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوا؟ وہ ایک صحابی کا بیٹا ہے. وہ معمولی صحابی نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا کہ فادر سسٹر، his father sister، اس کو آپ لوگ پھوپھی کہتے ہیں، باپ کی بہن، سسٹر آف فادر، اس
کو کیا کہتے ہیں؟ پھپھو. پھپھو. تو یہ پھپھو آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ پھپھو آپ کی ہماری ماں سب کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہے. وہ معمولی نہیں, ویری کلوز, ریسپیکٹڈ. یزید فادر سسٹر, she is wife of Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, حبیبہ بنت ابی سفیان. آپ دیکھیے کیا ہوا میرے دوستو, فیملی سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرا باپ ایسا ہے. فیملی دیکھنا یہ کہ اب یزید نے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ حبیبہ بنت ابی سفیان جو ہماری ماں ہے, حضور کی بیوی ہے, اور یزید یہ باپ کی بہن. حضرت ابو سفیان he was a leader of his community. چھوٹے آدمی سے بہت بڑے آدمی. ابو جہل کے بعد he got his estate, or he advised his community. اور ان کے والد ابو سفیان ایک دن گھر میں آئے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے. حضور کے گھر میں آئے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے. حبیبہ بنت ابی سفیان, حبیبہ ڈاکٹر آف ابو سفیان. گھر میں باپ جیسے آتا ہے گھر میں اپنی بیٹی کو, آپ وہ بھی آئے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے. ابو سفیان گھر میں آنے کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ وہ بیڈ جو پیارے نبی کا بیڈ تھا اس پر انہوں نے he intended to sit on the bed of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, bed of Holy Prophet. جب ان کی پیاری بیوی حضرت حبیبہ نے دیکھا, ہماری ماں نے جب دیکھا, تو اس بیڈ کے اوپر میرے دوست جو چادر تھی, جو کپڑا تھا, اس کو آپ سمجھیں, آپ کی بیٹی کے یہاں جائیں اور بیڈ کے اوپر بیٹھنا چاہیں اور وہ چادر کپڑا اٹھا دے تو آپ سوچیے آپ کیا سمجھیں گے. ابو سفیان ویری سرپرائز. Sheet of bed she took just now. ابو سفیان دیکھنے لگے, اللہ یہ میری بیٹی ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا. تو he asked, حبیبہ, you don't know I am your father. Yes, father. I know you are father. لیکن you know I am a faithful woman. Even I am your daughter, but I am wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور یہ جو بیڈ ہے, یہ جو شیٹ ہے, یہ وہ شیٹ ہے جس پر اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں.